آج کے دور میں آپ صرف آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈالیں ایپ پہ نادرا کی، آپ کو اس کی شادی، اس کے سسرال کا سارا ریکارڈ، اس کے بچوں کی تفصیلات، اگر کسی نے اپنی سیکنڈ وائف چھپائی ہے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ثاقب چدر نے جو کہا اپنے موقف میں این سی سی آئی اے کو، وہ کروڑوں کا مال ہے، کمپرومائزنگ پہ شروع ہوا تھا، کمپرومائزنگ پہ اس کا اینڈ ہونا ہے۔ چدر خاندان جاٹ ہے جن کے فور فادر راجپوت تھے، جاٹ خاندان جس میں راجپوتوں کا خون مل جاتا ہے جا کے اوپر، بہت سخت لوگ ہیں۔ اس سے آگے ایک تیسرے کیس کی طرف میں آنا چاہوں گی جو مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا معاملہ ہے۔ یہ محض آپ کو لگتا ہے کہ مومنہ اقبال ایک محبت میں دھوکہ کھانے والی لڑکی ہیں، یا یہ ابتدا سے ہی رشتہ، تعلقات، پیسے، طاقت، مفادات کی گیم تھی؟ اس کا بھی ایک پہلو نہیں ہے۔ محبت could be one of them. In the very beginning. I don't think. یہ بھی وہی بات. It was started with the compromising. It would become an. مجھے آپ یہ بتائیں، آج کے دور میں آپ صرف آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈالیں ایپ پہ نادرا کی، آپ کو اس کی شادی، اس کے سسرال کا سارا ریکارڈ، اس کے بچوں کی تفصیلات، اگر کسی نے اپنی سیکنڈ وائف چھپائی ہے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں اتنا ایزیلی نہیں آتا جو آپ کہہ رہے ہیں، فیملی ٹری نہیں آتا، ویسے تو ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، سب آ جاتی ہیں، اب نہیں، اٹ از ناٹ دیٹ۔ چلے مجھے طریقہ بتائیے گا۔ میں بتاتا ہوں، یہ جو پراسیکیوشن کا محکمہ بنا ہے نا، اس نے بہت چیزیں آسان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ جو سمینہ خاور بٹ ہیں، کیا ہیں وہ، ایک جو ویمن ہنا پرویز بٹ کا جو محکمہ ہے جو خواتین وکٹمز کے حوالے سے کام کر رہا ہے، ان کی بھی ایپ ہے، بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ جی میں نے 3 سال بعد رشتے سے انکار کر دیا، جو پرپوزل آئی تھی اس کو ٹھکرا دیا، مجھے علم یہ ہوا کہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے۔ عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ 3-4 سال بعد آپ کو یہ خیال آیا۔ اچھا، 3-4 سال میں آپ اسے تحفے تحائف لیتے رہے، بیرون ملک سفر، صرف تحفے تحائف نہیں ہے، آپ ان کے وکلا رہتے رہے، آپ وکلا کی ڈیٹیلز جو انہوں نے دی، جی، جو مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے۔ ثاقب چدر نے جو کہا اپنے موقف میں این سی سی آئی اے کو، وہ کروڑوں کا مال ہے۔ اب ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، جو وکیل کہہ رہے ہیں ثاقب چدر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کے زیر استعمال گاڑی، اداکارہ کے مومنہ کے بھائی کے زیر استعمال گاڑی، وہ ساری نمبر اس کے اس سیریز کے ہیں جو ثاقب چدر صاحب نے خود ایکسائز سے پرچیز کی ہے اسی سیریز میں، اور وہ ساری کے ساری بینک لیز ہیں۔ اس کے ایویڈنس ہیں، انہوں نے اپنے دفاع میں دیا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں نے ایک جملہ کہا ایک شو میں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آپ نے مقاصد حاصل کر لیے، بعد میں آپ بلیم گیم شروع کر دیں۔ دوسری طرف ایک بات بہت زبردست ہے کہ if someone says no, it could remain no۔ نہیں، I don't agree this۔ سنیں اگر انکار کیا تھا اس نے، مومنہ نے، تو انکار مان لینا چاہیے تھا ثاقب کو۔ انکار کیا کہ وہ کہتی ہے کہ جی مومنہ اور رمشا اس کی بہن، کہ جی ہماری والدہ نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، آلریڈی شادی شدہ ہے۔ نہیں تو پھر کھایا پیا کیوں، تحفے تحائف کیوں لیے؟ اچھا، اب گفٹ کی ایک تعریف یہ سن لیں، اور پھر گفٹ جتایا نہیں، ہاں مہنگے، ہاں یہ مہنگے والی بات، لینا دینا تو بری بات نہیں ہے۔ آپ کسی سے 3 آپ سال کہہ رہے ہیں، میں نے تو 5 سال سنا ہے۔ نہیں، وہ ثاقب نے یہ کہا ہے، ثاقب چدر کے وکلا نے، کہ 2021-22 سے یعنی 4-5 سال، 6 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے 22 کے بعد، کورونا کے بعد۔ چلیں 3 سال ہیں یا 5 سال ہیں، 5 سال میں آپ بیرون ملک سفر کرتے رہے ہیں، آپ ان سے 40 لاکھ روپے کے ٹکٹ جو گواہ لیا ہے پولیس نے، وہ آپ کیوں لیتے رہے ہیں؟
جب آپ کو 3 سال بعد ون فائن ڈے آپ نے خواب سے اٹھنا تھا اور کہنا تھا نو مینس نو. میں روما بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ خاتون ہونے کے باوجود خاتون کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. صحیح ہے, بہت اچھا ہے, میڈیا کا رول یہی ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں نے جملہ کہا کہ کمپرومائزنگ پہ شروع ہوا تھا, کمپرومائزنگ پہ اس کا اینڈ ہونا ہے. اچھا, اس کا کیا کمپرومائز ہوگا؟ وہ پہلے ہی تو ثاقب چدر اتنا دے چکا ہے, اب مزید کیا دے گا؟ کمپرومائز نہیں, دینا نہیں. لینا لینا بھی نہیں. یہ سب کچھ لٹا دیا انہوں نے دو طرفہ. ان کی عزت نہیں رہی, ان کا اثاثے نہیں رہے. جس نے یہ گیم کھیلی اس کا کچھ نہیں گیا. گیم کس نے کھیلی؟ میں نے کہا یہ لانچنگ ہے. کیا لانچنگ؟ تھوڑا ایکسپلین کریں نا, ایسے اشاروں میں باتیں نہ کریں. بیٹے بعض باتیں نہیں کہی جا سکتی اور نہ کہنی چاہیے. سن لیں, بات سن لیں. تھوڑا کلیئر. پنکی کے کیس کو دبانے کے لیے مومنا اور ثاقب آ گئے. ابھی تیسرا آ رہا ہے اسی ہفتے میں. یہ 3 دن باقی ہیں, بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں. تیسرا کیس آ رہا ہے. میڈیا کا, انٹرٹینمنٹ کا, کسی کا بھی شعبے کا ہے, خاتون انوالو ہے. وہ کیس آ رہا ہے. کیس بن ہی نہیں سکتا جب تک خاتون انوالو نہ ہو. سن لیں, وہ کیس بیٹے آ رہا ہے. وہ کیس آئے گا تو وہ مومنا اقبال پہ چدر پہ اوور لیپ کر جائے گا. دونوں کے والدین نے اگر انکار کیا تھا, اقرار کیا تھا, رشتہ بھیجا آیا تھا, ان دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ مل بیٹھ جائیں اور جتنی بے عزتی ہو گئی دونوں اس کو کافی, دونوں کی. آپ سمجھ نہیں پا رہے کتنا اچھا, ڈیمیجنگ ہے. کیا مومنہ اقبال کی پہلے بھی شادی تھی؟ یہ خبریں آ رہی ہیں. اس نے یہ کہا ہے, وکیل نے, وکیل صاحب کے. ہاں اب سنیں, وکیل صاحب پھر سنیں دیں گے. وہ گئے ہیں, وہ عدالت میں گئے. نامور وکیل ہے میاں علی اشفاق. I know him. سائبر کرائم کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, بہت بڑے. جی. انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا, جو قابل اعتراض ہے رمشا کے بقول, اور وہ گئی ہیں پنجاب بار کونسل میں ڈسپلنری کمیٹی کے روبرو انہوں نے درخواست دی ہے. ایک آصف علی وکیل ہے, انہوں نے اس کے خلاف دے دی جی, وہ لائسنس وہ جو بہن کے. اب یہ کیس عدلیہ میں چلا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کن ہوگا. لیکن پہلے تھانے کچہری NCCI FIA بہت بھٹک گئے یہ لوگ, بڑے دھکے کھا لیے. اب بھی صبح کا بھولا ہے, شام کو گھر آ جانا چاہیے اور بیٹھ کے یہ طے کر لیں. ایک طرف تو جو یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پہ پانی پھر جائے گا, دوسرا باقی رہی صحیح کسر بچ جائے گی. محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ خواتین و بچے میری ڈیڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے, تو اس لائن کو جو کراس کرے گا. لیکن ٹھیک ہے, ریڈ لائن ہے. آپ کو بچوں کی تو آپ اس چیز سے علیحدہ ہی رکھیں, آپ خواتین کے حقوق کی لازمی بات کریں, بچوں کی بھی ڈیفینیٹلی. لیکن جو خواتین خود انوالو ہیں, جو چاہتی ہیں ہماری عزت نہ رہے, جن کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ایسی خواتین جینوئن کیسز کو بھی ڈاؤٹ فل کرتی ہیں. ان کی وجہ سے جو جینوئن کیسز ہیں وہ اوور لک ہو رہے ہیں, اگنور ہو رہے ہیں. ان کو بھی ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے جیسے یہ خواتین ہیں. بات یہ ہے کہ ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں. جب سے سوشل میڈیا وائبرنٹ ہوا ہے, ہم یہ کیس عدالت میں پہلے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ سوشل میڈیا پہلے کیوں انرتھ کرتے ہیں اس کو؟ بتائیں, اس کی وجہ بتائیں. سوشل میڈیا اب بہت فاسٹ ہو گیا نا, اور یہاں مین اسٹریم میڈیا بنانا ایک بہت آسان چیز ہے. اصل بات یہ ہے, آپ اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ اس معاملے میں یہ میرا فائدہ ہے ثاقب چدھر والے معاملے پہ, اور مومنہ, یہ ثاقب چدھر نے کتنے مالیت کے تحفے تحائف دیے ہیں؟ میں نے آپ سے جملہ کہنے لگا تھا, بیچ میں رہ گیا. جو گفٹ ہے نا, تحفہ, اس کو نہ جتاتے ہیں نہ تذکرہ کرتے ہیں. پھر بھی ثاقب کو چاہیے. اچھا, ایک عقل مندی کی ہے, دونوں طرف سے ایک عقل مندی آئی ہے. مومنہ نے جب انرتھ کیا کیس, ایک بااثر سیاسی شخصیت جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, نام نہیں لیا. ثاقب چدھر تو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے. وہ وکلا کے تھرو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. نہیں, قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. 8 سے 10 ارب, چلیں میں نام اماؤنٹ نہیں بتاتا, 10 مربع زمین کے مالک ہیں وہ. 10 مربع. چدر خاندان جاٹ ہے جن کے 4 فادر راجپوت تھے.
یہ پرسنل اپنے نام پر ہے ان کے نام پہ، ان کے حصے کی. فیصل آباد کی وہ پراپرٹی جو نہایت مہنگی ہو گئی ہے وہ ان کے خاندان کی ہے. جاٹ خاندان جس میں راجپوتوں کا خون مل جاتا ہے جا کے اوپر، بہت سخت لوگ ہیں. Nobody should take them easy. ہے کیا جس نے یہ کیا ہے مجھے اس کا پتا ہے. جو یہ کروا رہا نہیں، میں نے بتاؤں گا نہیں آف کیمرہ بتا دوں گا. بلو دی بیلٹ ہے، بد اخلاقی ہے. دونوں خاندانوں میں دوری ہوئی ہے اور میں اگر وہ بتاؤں گا تو مزید دوری ہو جائے گی. مومنہ اقبال اور ثاقب چدھر تو نہ دوری ہونے کی اور کون سی ابھی سنیں یہی تو کہہ رہا ہوں. سب کچھ تو ہو گیا ہے. سب کچھ ہو گیا نا. ہاں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. تنے داغ لٹا دیا. داغ تنے تھا، ان کے تن سارے داغ تھے، وہ لٹا چکے ہیں آپ. لیکن جو بچے ہیں اس کو تو سمیٹ لو. اس سمیٹنے کی راہ مسدود ہو جائے گی، بند ہو جائے گی اگر میں بتاؤں گا تو. میں نے بڑی تحقیق کی ہے سارے کیسز پہ، بڑا ڈیپتھ میں دیکھتا ہوں. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مومنہ اقبال، ٹھیک ہے ان کے ساتھ جی ان کو لائف تھریٹس اگر ہوئے ہیں تو وہ ایک بہت زیادتی ہے ثاقب چدھر کی جانب سے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی مالیت کے ان سے چیزیں لی ہیں، وصول کی ہیں، تو پھر آپ ان کو وہ واپس آپ مجھے یہ بتائیں، اگر واپس کر دیں. چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر دھمکیاں دی گئی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 جو 80 لاکھ کا کیس بھوانے میں درخواست دی گئی، وہ امانت میں خیانت کی درخواست 406، یہ مقدمے پنجاب میں کیوں نہیں درج ہوئے؟ لاہور کے تھانہ چونگ، ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، لاہور کے تھانہ چونگ میں درخواست کیوں پذیرائی نہیں ملی؟ انہوں نے کہا آپ این سی سی آئی میں جائیں. بھائی 506 تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے، 34 اور 506 لگائی انہوں نے این سی سی آئی میں، اسے ایڈ کیا سب سیکشن کے طور پہ. مین جو ہے وہ پیکا ایکٹ ہے. چونگ تھانے میں درخواست اس لیے نہیں رکھی گئی کہ کیس پنجاب سے وفاق بھیج دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں چونگ تھانے میں درخواست نہیں گئی، اور بھائی صوبائی حکومت کا تھانہ ہے اور این سی سی آئی کس کا ہے؟ وفاق کا. صوبے سے درخواست وفاق میں بھیجی گئی. میں نے کئی پروگراموں میں کہا اس کیس کا آپ کو منطقی انجام کیا نظر؟ کمپرومائز. ثاقب چدھر نااہل نہیں ہو سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کے ماضی کے کیا سکینڈلز ہیں؟ گردوں والا سکینڈل تھا. تھوڑا بتائیں گے. ان پہ الزام لگا، میرا خیال ہے وہ اس وقت نہیں مناسب، لیکن وہ لگے گا ہم کمپین. الزام لگا کہ وہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اللیگلی. پرائیویٹ ہاسپٹل 4 تھے، ڈاکٹرز قابو آ گئے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی امریکہ تک. ایک اہم بات جو نہیں ہوئی وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تنظیم ہے آپ امریکن ایسوسی ایشن آف فزیشنز، اس تک کیس گیا. اس نے شکایت کی پاکستان میں کہ آپ کے ہاں ان لافلی اللیگلی یہ ہو رہا ہے جس میں بااثر شخصیات شامل ہیں. یہاں تک ایشو آیا، اس پہ بری ہو گئے. ثاقب سماؤ پریشر استعمال کیا، سفارش لکھو. جو وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی میں انہوں نے درخواست بھی دی، پی ٹی آئی میں جانے کے لیے درخواست بھی دی انہوں نے. پی ٹی آئی سے ایک دفعہ ٹکٹ مل گیا، دوبارہ نہیں ملا. آزاد لڑ لیے، جیت گئے. صحیح. اثر و رسوخ تھا ان کا، سیاسی تعلقات روابط اچھے تھے، وہ جیت گئے. روما ایک بڑی اہم بات، وہ آزاد حیثیت میں جیت کے نون لیگ میں شامل ہوئے، مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ. ان کو ویلکم، اب کافی سارے شامل ہو گئے تھے نا، آزاد نون میں چلے گئے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. وہ بڑی خوبصورتی سے کیس لڑ رہے ہیں. مجھے دکھ ہے اگر یہ باتیں مومنہ کی ساری ٹھیک ہیں، آلدو اٹ از ڈیلیڈ، تاخیر سے بتائی گئیں، لیکن ابھی تک جب میں آپ کا یہ شو کر رہا ہوں 1 انچ مقدمے درج کے علاوہ 1 انچ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے.
दोनों एड पार आ गए, बस ब्लेम इदारों से, थाने के से निकल के अदालतों तक मामला आ गया, पंजाब बार काउंसिल इन्वॉल्व हो गई है, वकला के बड़ी भारी फीसें, कुछ ऐसे ग्रुप बासर वेरी इन्फ्लुएंशियल मैदान अमल में हैं जो ये जुमला सुना है उनमें से एक का, मुझे कहा उसने, ताड़ा पीर साहब की जा रहे हैं लानत पे जो लगा रहने देना, ये मुझे कहा कि आप सुलह की बात क्यों करते। मैंने कहा ना मैं चद्दर को जानता हूं, ना मैं इस बीबी को जानता हूं, मैंने कभी जिंदगी में सुलह अब क्या होनी है, मामला सेटलमेंट जहां है जैसे है, शादी उसकी हो गई है, अभी आगे भी जो उसके वो कह रही है, अभी तो सिर्फ उसको निकाह नहीं हुआ है। देखे, ये उनका हक है उसके जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए, तो वो अपनी जिंदगी खुद आसान करे ना। अब ये तो नहीं कि शादी हो रही है तो वो बस उंगलियां ये समझ की निकाले। बात है कि अब वो एक जुमला सुने, ये मामला था निजी नौयत का, मैंने लफ्ज कंप्रोमाइजिंग कहा है ना, निजी नौयत का, इसको घर की चार दीवारी में रहना चाहिए था, सोशल मीडिया की जीनत बनाकर, अदालतों के रहम करम पर छोड़कर, बार काउंसिल्स को इन्वॉल्व करके, वकला की भारी फीसें देकर इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। एक पॉइंट बीच में ये कुछ चैटर भी चला कि मोमिना की एक और जगह भी शादी हो रही थी जो साकिब चद्दर ने उनको उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस भेज के रुकवाने की कोशिश की। इज इट ट्रू? अब एक बात सुन लें, हाँ ये बात किसी हद तक ठीक है, उनके बकौल साकिब के वकला के, ये बात ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जो नाजेबा वीडियो है ना, उसमें एक शख्स कसूरवार नहीं होगा, दोनों होंगे। हदूद जिना ऑर्डिनेंस के तहत कपल का लफ्ज है, जोड़ा 5-5 साल कैद हो सकती है, 5-5 साल। ताजीरात पाकिस्तान, अच्छा, वो साकिब के वकील कहते हैं, वकला जो है या वकील मियां अली, मैं किसी को भी कोट नहीं करी, बहरहाल एक तरफ से ये खबर आ रही है कि नहीं इसने हमारी नाजेबा वीडियोस फलां फलां को भेजी, उधर से मोमिना कह रही है कि इसने मेरी वीडियोस जो हैं, या उनके तरफ से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी की गई, दोनों कह रहे हैं कि हमारी वीडियोस ऐसे ऐसे प्रोलिफरेट की गई, आगे स्प्रेड की गई। अब नोबडी नोस के अपना केस। अब इसमें एक और तीसरा इशू भी है कि शायद एआई के जरिए ये कहा जा रहा है, लेकिन एक बात मैं बड़े मोहतात जुमले के साथ कह रहा हूं, एक ऐसी वीडियो मुझ तक पहुंची, खुदा ना करे वो सच्ची हो, मैं कहता हूं अल्लाह करे वो जो गलत हो, एआई की हो, इसमें 2 से ज्यादा अफराद हैं, मोमिना और साकिब चद्दड़ वाली जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो कहता हूं बात उसी रेफरेंस में हम कर रहे हैं ना, इन्हीं की वीडियो के हवाले से वो 3 लोग इसमें आए। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इट कुड बी मोर देन 3 इवन। अच्छा ठीक है, अगर ये बातें दुरुस्त हैं, शरअ में हुक्म है कि इनको कोड़े मारे जाएं, कोड़े मारे जाए, सजा है ना, ताजीर नहीं कह रहा, छुपाया जाए, इसकी तशहीर ना की जाए। शरअ में हुक्म है कि किसी का इस तरह का एक्ट जो गैर शरई फेल है, लफ्ज हराम कारी है, लफ्ज हराम कारी है, ये जुमला है शरम, हराम कारी को पर्दापोशी की जाए। सही, पर्दापोशी मैं नहीं बता सकता कि लोग इस पे, मुझे कितना प्रेशर पड़ा कि इसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, रिलीज करें। सही। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे जानना ये भी चाहूंगी कि साकिब चद्दड़ 2 अहलिया फंक्शनल शादियां ही हैं या एक शादी है? मेरे तक तो इतला एक ही है, लेकिन जो मोमना के करीबी हल्के हैं वो कहते हैं कि ऑलरेडी 2 शादी हैं। अगर ये फंक्शनल है, एक ये होता है ना कि शादी हुई छोड़ दिया फिर एक कर ली, ये नहीं पता, लेकिन ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी, हमें बहस नहीं करनी चाहिए इस पर। लेकिन एक बात है, मोमना के अकरबा जो उनके करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं, उनका क्लेम है कि 2 शादियाँ ऑलरेडी थी और हमने ये जवाब जो दिया, इस रिश्ते को जो ठुकराया, उसकी रीज़न हमारी वालदा की तरफ से यही थी। लेकिन फिर ये मेरा फिर भी यही सवाल है कि 3 से 5 साल में आपको पता ही नहीं लगा कि इस बंदे की एक नहीं 2 नहीं 2 शादियां हैं और इस दौरान आप तोहफे तहाइफ लेते रहे। वन फाइन डे यू फाउंड अनदर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपने कहा नहीं भाई इससे शादी नहीं करनी, ये तो पहले 2 शादियां हैं। तो मतलब एक खातून को पता लग जाता है एक मर्द के साथ रह के कि इसकी हरकत क्या है, ये किससे बात कर रहा है, बीवी से बात कर रहा है। ये भी बातें सामने आई हैं कि इनके मरासिम में इनकी कई सिटिंग्स इनके घर में हुई, साकिब के इनके घर में कोई ज़ाहिर रिश्ता चल रहा है तो होती है,
یہ جو سٹنگز ہوئی ہیں اس دوران بھی معاملات کئی خطرناک ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر میں آپ کے آنا جانا ہے اور خاندانی مراسم، یہ درخواست میں لکھا ہے، یہ درخواست میں لکھا ہے خاندانی مراسم. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک بڑی اہم بات، وہ یہ کہ تھانہ چونگ میں دی گئی درخواست میں کچھ سہولت کاروں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، بس کوئکلی وائنڈ اپ کیجیے گا. ہاں، یہ سہولت کار جو ہیں وہ کون ہیں؟ اگر تو آپ نے انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو آپ ہر درپردہ شخص جو ہے اس کا نام منظر عام پہ لائیں. اگر نہیں لائیں گے اور شرن اس پہ پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں تو میری ان اداروں سے، ان شخصیات سے، بااثر گروپوں سے یہ دست بستہ عرض ہے کہ خدارا اس کو جتنی جلدی ہے، یہ معاشرے کی ایک سیاہ باب جو معاشرے کا ہے نا اس کی نشاندہی کر رہا ہے یہ واقعہ، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کلوز کروا دیا جائے اور سیٹلمنٹ جو ہے کر دی جائے. دونوں خاندانوں کا فرض. ساری بات کا ایک نہیں، مصطفیٰ صاحب کے بقول کہ یہ کیس دبانے کے لیے بھی ایک اور کیس جو ہے وہ اگلے ہم 2 سے 3 روز میں دیکھیں گے. لیٹس سی وہ کیس کیسا ہوتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.